ابھی پاکستان اور بھارت کی جنگ کروا کے کیا امریکہ اور اسرائیل نے پاکستان کی طاقت کو ٹیسٹ کیا ہے؟ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی مدد کیوں کرتا ہے؟ وائٹ ہاؤس میں افطاریاں اور نیو یارک کی سڑکوں پہ تراویحیں ہونے کے باوجود امریکہ مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ یہودی زائونسٹ اور عیسائی زائونسٹ کون ہیں؟ کیا یہ آپس میں دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ پچھلے 2000 سالوں سے عیسائی تو یہودیوں کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اب عیسائی یہودیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ 1948 میں اسرائیل بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ برطانیہ کا تھا، لیکن آج اسرائیل کی حفاظت میں سب سے بڑا ہاتھ امریکہ کا کیوں ہے؟ بھارت پاکستان کا تو دشمن ہے، لیکن اسرائیل کا بھارت دوست کیسے بنا؟ کیا گریٹر اسرائیل بن جانا اسلام کی پیشن گوئی ہے یا پھر ہمارا برین واش کیا گیا ہے؟ 57 اسلامک ممالک میں ایٹمی طاقت رکھنے والا واحد ملک پاکستان، جسے امریکہ اور اسرائیل سامنے سے ختم نہیں کر سکتا، لیکن اندر سے وہ کیسے ختم کر رہا ہے؟ امریکہ کی گریٹر امریکہ بنانے کے لیے کون سی 6 پالیسیز ہیں؟ کیا امریکہ بھی چاہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے؟ امریکہ گریٹر امریکہ بنانا چاہتا ہے، اسرائیل گریٹر اسرائیل اور بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے۔ یہ تینوں بھارت، امریکہ اور اسرائیل مل کر پاکستان کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلے آئیں ان سب سوالوں کے جوابات اس ایک ایپیسوڈ میں جانتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے امریکہ کی سب سے مین، ضروری، بنیادی 6 پالیسیاں سمجھ لیں۔ پہلی، اسرائیل کا دفاع کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس خطے میں اسرائیل ہی امریکہ کا نمائندہ ہے۔ وہ عرب کنٹریز مسلمانوں کا دشمن ہے اور وہ اس خطے میں ان سب سے لڑ بھی سکتا ہے۔ ادھر سے چونکہ روس بھی پوری دنیا پہ قابض ہونا چاہتا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ چونکہ یوکرین ہے، جس کی سالوں سے امریکہ مدد کرتا آ رہا ہے، کیونکہ اگر یوکرین گیا تو رشیا ایزیلی یورپ میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اسرائیل امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری ان کی پالیسی ہے کہ اسلام کو کبھی بھی سیاسی طور پہ اور معاشی نظام کے طور پہ کسی ملک میں نافذ نہیں ہونے دینا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ امریکہ نے 20 سال افغانستان میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے جنگ لڑی۔ امریکہ اس خطے میں ان زمینوں پہ موجود ہی نہیں ہے، وہ دوسرے خطے میں ہے۔ اسے کیا خوف اس خطے سے، لیکن نہیں، وہ باطل کی طاقت ہے، وہ بھی اس دنیا کا خلیفہ بننا چاہتی ہے۔ میں نے آپ کو آدم ورسس ابلیس کے ایپیسوڈ میں بتایا کہ وہ ابلیس تھا جو خلیفۃ الارض بننا چاہتا تھا۔ سب سے پہلی خواہش ابلیس کی تھی اس دنیا کا حاکم بننے کی، لیکن اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ تو پہلے دن سے ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، آدم ورسس ابلیس، حق ورسس باطل۔ باطل چاہے گا، جس کے پیچھے ابلیس ہے، کہ میں دنیا پہ قابض ہو جاؤں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا قانون نافذ کرو، دیٹس اٹ۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی دوسری پالیسی ہے کہ اسلام کو کبھی بھی سیاسی، دفاعی اور معاشرتی نظام کے تحت نافذ نہیں ہونے دینا۔ مسلمان کے نماز، روزے، حج، عمرے سے ان کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں، پڑھو، بلکہ وہ تو خود وائٹ ہاؤس میں افطاریاں بھی کرواتے ہیں۔ بھائی سریعام نیو یارک کی سڑکوں پہ تراویحیں پڑھی جاتی ہیں، انہیں کیا پرابلم؟ اس سے کوئی ٹینشن نہیں انہیں مسئلہ ہے کہ اسلام کبھی بھی سیاسی اور معاشرتی نظام کے تحت نافذ نہ ہو۔ لیکن دوستو، اللہ چاہتا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ میرا قانون نافذ کرو، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جو سب سے سپیریئر ہے اسی کا نظام نافذ ہونا چاہیے دنیا پہ۔ امریکہ چاہتا ہے گریٹر امریکہ ہو، روس چاہتا ہے ہمارا نظام نافذ ہو، چائنا چاہتا ہے جو ہماری سوچ ہے وہ بیسٹ ہے، اسرائیل چاہتا ہے ہماری نسل سب سے اعلیٰ عظیم ہے، ہمارا نظام نافذ ہو، ہندوستان چاہتا ہے اکھنڈ بھارت ہو، ہماری 6000 سال پرانی ہسٹری ہے، ہندوؤں کو دنیا پہ حکومت کرنی چاہیے۔ یہ ہیں سارے انسانوں کی اپنی خواہشات سے بنائے ہوئے قانون، باطل کی خواہشات سے بنے ہوئے قانون، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ چاہتا ہے کہ میرا قانون نافذ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون سے بیسٹ کوئی قانون دکھاؤ تو صحیح، ہم اسے مان لیں۔ سیاسی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر اللہ کا قانون بیسٹ ہے تو پھر اسے ہی نافذ ہونا چاہیے۔ خیر، یہ ٹاپک بھی کافی تفصیل مانگتا ہے، لیکن ابھی کے لیے آپ پوائنٹ سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ کی دوسری پالیسی ہے کہ اسلام کو بطور سیاسی معاشرتی نظام نافذ نہیں ہونے دینا۔ تیسری امریکہ کی پالیسی ہے کہ تیل اور انرجی کے سورسز وغیرہ کے اوپر گرفت حاصل کرنی ہے۔ چوتھی پالیسی ہے انٹرنیشنل، عالمی تجارت اور سمندری گزرگاہوں کے اوپر گرفت حاصل کرنا۔ پانچویں پالیسی ہے روس کے مفادات کا حصار کرنا، کیونکہ امریکہ کی سب سے زیادہ روس سے ہی پھٹتی ہے۔ چھٹی پالیسی ہے چائنا کے مفادات کا بھی حصار کرنا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا سپر پاور ہے یا بن جائے گا، امریکہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سپر پاور ہیں اور رہیں گے۔ ابھی
अभी के लिए आप अमेरिका के 6 पॉइंट समझ गए ना। इसराइल का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करना, इस्लाम को नाफिज नहीं होने देना, तेल और एनर्जी सोर्सेज के ऊपर गिरफ्त करनी है, आलमी तजारत और आबी गुजरगाहों के ऊपर गिरफ्त करनी है, रूस के मफादात का हिसार करना है और चाइना के मफादात का हिसार करना है। दोस्तों, अगर आप पिछले 2000 साल की तारीख उठाओगे ना तो आपको एक हकीकत पता चलेगी कि जहाँ जहाँ ईसाइयों की हुकूमत बनी है ना, वहाँ वहाँ यहूदियों की जिंदगी तंग हो गई है, क्योंकि अकीदे के लिहाज से ईसाई ये यहूदियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी। ब्रिटिश के विक्टोरियन दौर के लिटरेचर में इस नफरत की एक झलक दिखाई देती है हमें। विलियम शेक्सपियर की मशहूर ज़माने तख्लीक मर्चेंट ऑफ वीनस में शाइलॉक का किरदार और क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामे ज्यू ऑफ माल्टा का किरदार इसी सारी कैफियत को बयान करता है, यानी यहूदियों के लिए ईसाइयों के अंदर जो नफरत है उसी को बयान करता है। इसी तरह जब ईसाइयों ने स्पेन के ऊपर कब्जा किया था तो उन्होंने सिर्फ वहाँ से मुसलमानों को नहीं निकाला, यहूदियों को भी निकाल दिया था। लुब्बे लुबाब ये है कि पिछले 2000 साल की हिस्ट्री में ईसाइयों की हुकूमत में कभी यहूदी सुकून से नहीं रहे, और ये बात भी अपने ज़हन में रख लें कि पिछले 1000 साल से कोई यहूदी रियासत भी कायम नहीं थी हुई, लेकिन अब हो चुकी है। 1948 में इसराइल कैसे कायम हुई थी मैं गुज़िश्ता आपको इस एपिसोड में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे यहूदियों का भी अकीदा थोड़ा सा समझ लें। उनके मुताबिक यहूदी अपनी कोई रियासत नहीं बना सकते, या कम से कम उन्हें बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो मकसद है वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना है। इसकी खातिर वो इंसान तो क्या अल्लाह से भी लड़ सकते हैं, और ये अकीदा चूंकि ईसाइयों और मुसलमानों को पता है, तो यहूदियों का अकीदा ये है कि अगर हम कहीं भी किसी भी मुल्क में सब इकट्ठे हो गए तो हमें फौरन मिटाना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहूदी डायस्पोरा के मुताबिक वो दुनिया में अब तक जहां भी इकट्ठे हुए हैं उन्हें वहां से जलील करके ही निकाला गया है। ये बात भी अपने ज़हन में रख लें कि पिछले 2000 सालों से क्रिश्चियंस के नजदीक भी यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसकी बनिस्बत क्रिश्चियंस मुसलमानों के काफी करीब हैं, जैसा कि कुरान मजीद में भी सूरह अल-माइदा आयत नंबर 82 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि आप जरूर देखोगे कि ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और मुशरिक लोग हैं, और आप ये भी जरूर देखोगे कि ईमान वालों के सबसे साथ मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसरानी हैं। ये इसलिए है कि उनमें आलिम और इबादत गुजार लोग हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। दोस्तों, ये जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर ये जिसमें भी आएगा वो बातिल बन जाएगा। पहले दिन से ये तकब्बुर अज़ाज़ील में आया तो वो इबलीस बन गया, शैतान बन गया। यही तकब्बुर यहूदियों में आ चुका है कि हमारी नस्ल अजीम तरीन नस्ल है। अब पॉइंट ये है, जैसा कि मैंने आपको चौथे एपिसोड में बताया कि बरतानिया की मदद से इसराइल का क़याम हुआ, और बरतानिया ही शुरू से अमीर यहूदियों की सपोर्ट की वजह से इसराइल के क़याम में जद्दोजहद करता आ रहा था और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता आ रहा था। लेकिन अब बरतानिया तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अमेरिका इसराइल की हिमायत, दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करता है। अमेरिका क्यों इसराइल का साथ दे रहा है ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, जबकि अमेरिका यानी कि ईसाई तो यहूदियों के खिलाफ हैं? देखें, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि उस कंट्री में ताकत है किसके पास। जिस तरह इसराइल में ताकत यानी कि हुकूमत ज़ायोनिस्ट यहूदियों के पास है, उसी तरह अमेरिका में भी ताकत यानी कि हुकूमत ज़ायोनिस्ट ईसाइयों के पास है। अब आप कहोगे ज़ायोनिस्ट यहूदी तो हमें पता है कौन होते हैं, ये ज़ायोनिस्ट ईसाई कौन होते हैं? दोस्तों, जिस तरह क्लासिकल यहूदियत के मुताबिक ज़ायोनिस्ट यहूदी एक नया फिरका है जो पिछले 150 साल में बना और इसराइल का क़याम कर गया, उसी तरह क्लासिकल क्रिश्चियनिटी के मुताबिक भी यानी क्लासिकल ईसाइयत के मुताबिक भी ये ज़ायोनिस्ट ईसाई एक नया फिरका है। जिस तरह यहूदियों में आप ज़ायोनिस्ट यहूदियों को एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, उसी तरह ईसाइयों में भी आप ज़ायोनिस्ट ईसाइयों को एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। असल में हुआ ये कि जब दूसरी जंगे अजीम के दौरान बरतानिया को शिकस्त हो रही थी, तब इन ज़ायोनिस्ट यहूदियों ने देखा कि अब ज्यादा पावर तो अमेरिका के पास आ रही है, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की छतरी तले जमा होना शुरू हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहूदी हर दौर में अमीर तरीन होते हैं, तो पैसा किस कंट्री को नहीं चाहिए। असल में जब पहली जंग अजीम हुई थी ना, तो काफी यहूदी ज़ायोनिस्ट अमेरिका में जाके आबाद होना शुरू हो गए थे। ये ज़ायोनिस्ट अमेरिकन निजाम के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स भाई वो कुछ ही सदियों पहले नया नया दरियाफ्त हुआ कॉन्टिनेंट था जहाँ पर कुदरती वसाइल, सोना, चांदी, तेल सब कुछ बहुत ज्यादा। खैर, वो ज़ायोनिस्ट यहूदी काफी हद तक अमेरिका में कामयाब भी रहे। अब यहाँ पे ज़ायोनिस्ट यहूदियों ने सोचा कि अगर तारीख के एतबार से भी देखा जाए तो ईसाई हमसे नफरत करते हैं, और अगर हम थोड़ी सी गर्दन उठाते हैं, जैसे ही हम अक्सरियत में होना शुरू होते हैं, हमें निकाल बाहर फेंकते हैं। तो यहूदी ज़ायोनिस्ट ने सोचा कि अमेरिका में हमारे ईसाइयों में साथी होने बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स जैसा कि आपको बता
بتایا جس کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، وہ ہاتھ میں آ جائیں بس ٹھیک ہے۔ خیر یہودی زائونسٹ نے وہاں پہ ایک پلاننگ کی، امریکہ میں انہوں نے ایک عیسائی زائونسٹ عقیدہ قائم کیا۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کرسچن زائونسٹ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں کا اس دنیا میں اپنی ایک ریاست قائم کر لینا ہماری مقدس کتاب بائبل کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہے، اور جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ یہ ہے کرسچن زائونسٹ کا عقیدہ۔ جی ہاں دوستو، گریٹر اسرائیل بن جانا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے سب سے پہلے ہمارا برین واش کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل تو بن کے ہی رہنا ہے، لیکن دوستو نہیں، نہ قرآن مجید میں، نہ احادیث میں، نہ تفاسیر میں کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یہ یہودی زائونسٹ اور عیسائی زائونسٹ کی پلاننگ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم نے یہ بننے سے روکنا ہے۔ کرسچن زائونسٹ کے مطابق جب اسرائیل کا قیام 1948 میں ہو گیا تو ان کی مقدس کتاب بائبل کے مطابق ایک پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ان کے نزدیک جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ کرسچن زائونسٹ فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ یہودی زائونسٹ کے ظلم و زیادتی، قتل و غارت، نسل کشی جو وہ فلسطین میں کر رہا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح اسرائیل کی طاقت اور حکومت یہودی زائونسٹ کے پاس ہے، اسی طرح امریکہ کی بھی طاقت اور حکومت عیسائی زائونسٹ کے ہاتھوں میں ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا میں ہزاروں سالوں سے جو جنگیں ہوتی آ رہی ہیں ایویں ہو جاتی ہیں؟ بھائی نہیں، شروع سے پہلے دن سے دو ہی طاقتیں ہیں، حق کی طاقت اور باطل کی طاقت، اللہ کا قانون نافذ کرنے والی طاقتیں اور باطل کی یعنی کہ اپنی خواہشات سے بنائے ہوئے قانون نافذ کرنے والی طاقتیں۔ پہلے دن سے لے کے قیامت تک یہی آمنے سامنے رہیں گے۔ خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ لبے لباب یہ کہ یہودی زائونسٹ کو امریکہ میں اپنے ہم نوا، اپنے ساتھی مل گئے۔ یہودی بھی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے اور عیسائی زائونسٹ ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے گریٹر اسرائیل بننا چاہیے کیونکہ تب ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستو ویسے تو ہر انسان نے مرنا بھی ہوتا ہے، تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے موت کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں نا، کیونکہ ہماری جو ذمہ داری ہے، ضرورتیں ہیں، انہیں پورا کرنا ہے، ہمارا جو مقصد ہے اسے اچیو کرنا ہے، بھلے ہی ہمیں موت تو آنی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل بننا ہے یا نہیں بننا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ظالم کی گردن پکڑ کے اس کو روکنا اور مظلوم کا ساتھ دینا، جس طرح امام حسین نے ثابت قدمی دکھائی، ظالم کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا۔ کیا امام حسین کو نہیں تھا پتا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا؟ انہیں پتا تھا، تو کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ نہیں، ان کے ذمے جو کام تھا وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اسی طرح گریٹر اسرائیل بننا ہے یا نہیں بننا، ہماری ذمہ داری ہے ظالم کو روکنا، اس کی گردن پکڑنا۔ لاکھوں فلسطینی بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں الجھایا جا رہا ہے، ہمارا دھیان بھٹکایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ اتاولے ہوئے پڑے ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، اس کی خاطر یہ ظلم و زیادتی، قتل و غارت کچھ بھی کریں گے۔ یہودیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کی نسل اللہ سے بھی لڑ سکتی ہے۔ Born a believing Jew. And there is no power in the universe including you, God, creator of heaven and earth, he who fills the infinite expanse of space. I as a Jew am stronger than you. My name is Israel. He who wrestles with God and is victorious. اور اسرائیل اور امریکہ دونوں کو پتا ہے کہ اس خطے میں ایک ہی ایسا ملک ہے پاکستان جو کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی انٹرنیشنل لیول پہ جہاد کا فتویٰ آ گیا، یہودیوں کے 14 طبق روشن ہو گئے، انہوں نے فوراً ہمارا دھیان بھٹکایا ہے یہ پاکستان ورسز انڈیا کا کھیل شروع کر کے۔ وہ علیحدہ بات ہے، جس طرح یہودی ایکسٹریمسٹ ہیں زائونسٹ، جس طرح عیسائی ایکسٹریمسٹ ہیں، اسی طرح انڈیا میں بھی اکھنڈ بھارت والے، گریٹر بھارت والے بھی ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں۔ خیر پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ میں جو عیسائی زائونسٹ ہیں وہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں۔ وہاں پہ اسرائیل امریکن کونسل بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ اس مشرق وسطی میں یعنی اس خطے میں ایک گریٹر اسرائیل قائم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ زائونسٹ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ چکا ہے، ان کے خیال سے اب شاید 100 سال ہی باقی ہے دجال آنے میں۔ جی ہاں، وہ دجال ہی ہوگا جو یہودیوں کے لیے ان کا آخری نبی ہوگا اور عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو بہو کاپی کرے گا۔ خیر یہودی زائونسٹ کے مطابق اب کوئی 100 سال ہی باقی ہے، اس
اسی وجہ سے اب وہ جلد باز ہو گئے ہیں. اب وہ ہر حوالے سے فوراً جلدی فلسطین کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. جی ہاں دوستو، پوری دنیا کے مسلم ممالک کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ فلسطین ہی تھا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا. یہ جو عیسائی زائونسٹ نا، یعنی جن کے پاس اس وقت امریکہ کی حکومت ہے، یا اگر حکومت نہیں تو حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک اپنی گردن نہ اٹھائے، کیونکہ مسلمانوں کی 1000 سالہ ہسٹری کے لحاظ سے بھی انہیں پتہ ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے لحاظ سے بھی انہیں پتہ ہے کہ ہمیں خطرہ ہے صرف مسلمانوں سے. مسلمان کے پاس طاقت نہیں آنی چاہیے، اور وہ طاقت مسلمان کی مسجد میں، امریکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے یا روزے رکھنے والی طاقت نہیں، معاشرتی، سیاسی، دفاعی نظام والی طاقت. جیسے وہ اقبال کی نظم ہے نا، جس میں اقبال آج کل کے مسلمان کو تنزیہ کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اس پہ کہ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. یعنی جو اسلام تمہیں مسکینی، محکومی اور اپنے حجرے میں بیٹھ کے بس اپنا اللہ اللہ کرنا سکھائے، وہ اصل اسلام کی روح نہیں. آخر میں اقبال نے کہا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، عمرے حج کرنے سے نہیں روکتے، وہ اسلام کو روکتے ہیں سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، نظام کے لحاظ سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی کوئی بات نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے جو ہمارا نظام ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری عقلیں ہیں، وہ سب سے سپیریئر ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم سب کیا، میں تو پورے یونیورس کا خالق ہوں، مالک ہوں، تو میرا نظام اس دنیا میں نافذ کرو. تمہاری اپنی خواہشات سے بنے ہوئے قانون نظام نافذ نہیں ہوں گے. تو بس جو اللہ کے قانون کا ساتھ دے گا وہ حق کا ساتھی ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی قانون نظام کی بات کرے گا وہ ابلیس کا ساتھی ہے. سمپل، حق ورسز باطل. اور دوستو اسی باطل کو کبھی منظور نہیں، یہ ڈرپوک ہے کہ کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہو. اسی وجہ سے جب 1948 میں عراق بم بنانے کے بہت قریب تھا تو اسرائیل نے ان کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا، اس نالج اور سائنسدان سمیت. لیبیا نے جب یہ دیکھا تو ان کو اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑا. ایران کو آج تک خطرہ ہے کہ کبھی بھی امریکہ یا اسرائیل ان کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. اب صرف ایک ہی اسلامک کنٹری بچتا ہے، پاکستان، جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور یہ اس ملک کو اندر سے ختم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان میں بے حیائی، بغیرتی، بے شرمی عام کر دی کہ پاکستان میں کوئی ماں ایسا بچہ ہی نہ پیدا کرے جو اسلامی نظام کی بات کرے. یہ نماز روزے پڑھتے رہیں، سال بعد عمرے بھی کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بغیرت بنا دو، کیونکہ بغیرت بے حیا قوم کبھی بھی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتی. وہ زندگی سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں. ہمیں ٹک ٹاک، یوٹیوب سے لے کے ڈراموں فلموں میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، ایک ہی تو زندگی ہے، کھل کے جیو. ہمارے دشمنوں کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسوں کو ہرایا نہیں جا سکتا، انہیں پیدا ہونے سے روک دو. اسی وجہ سے وہ پاکستان میں ایک تو لبرل لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو آزادی، خود مختاری کے نام پہ بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی کی بات کرتے ہیں. دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا کنسپٹ ہمیشہ کلیئر رہے گا. صحیح بخاری میں ایک صحیح حدیث ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. دوستو کیا یہودی پاکستان میں اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو گئے؟ کیا پاکستان میں یہی کچھ تو نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں نمازیں، روزے سب کچھ کرتے ہیں، سال بعد عمرہ بھی کر لیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو قرآن تلاوت، اعتکاف، لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے مجرے ریلیز ہو جاتے ہیں اگلے ہی دن، بلکہ اسی رات کو بے حیائی، بے شرمی، بغیرتی. دوستو یہی تو وجہ ہے کہ یہ جتنے بھی لبرلز ہیں کبھی یہ جنگ کے حق میں نہیں ہوتے. بھائی آف کورس اسلام بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جب مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو تب جنگ واجب ہو جاتی ہے. ایک ہمارے دشمنوں کا ہتھیار یہ تھا کہ مسلمانوں میں بغیرتی، بے حیائی عام کر دو. اب پیچھے جو بچے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان پہ وہ دوسرا پلان امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ باقیوں کو قوم کی بنیاد پہ یا مذہب، فرقے کی بنیاد پہ آپس میں لڑاؤ، کیونکہ جو بغیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں وہ ظالم کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتے. لیکن جو بغیرت، بے حیا نہیں ہوئے، لڑنا چاہتے ہیں، وہ ہماری گردن آ کے نہ پکڑیں، انہیں آپس میں لڑاؤ. اسی کی خاطر یہ مسلم کنٹریز میں ایک چیز پھیلاتے ہیں. یہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ کے بلوچستان علیحدہ ہو جائے، پنجاب علیحدہ ہو جائے، سندھ علیحدہ ہو جائے. آلریڈی جیسے ان طاقتوں نے بنگلہ دیش علیحدہ کر دیا، آف کورس ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے. خیر
امریکہ اور اسرائیل ہمارے خلاف بھارت کی بھی مدد لیتا ہے، کیونکہ بھارت ہمارے قریب ہے، وہ ہمیں زیادہ جانتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو بھارت کو ہمارے خلاف یوز بھی کرتا ہے۔ یہ جو مودی گورنمنٹ ہے یہ شروع سے لے کے اب تک قائم ہی مسلمانوں کی نفرت میں ہوتی ہے۔ اب بھی شاید انڈیا کے کسی علاقے میں الیکشن ہونے تھے تو یہ جنگ والا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو دوستو لبے لباب یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اسرائیلی حکومت، امریکن حکومت اور بھارتی حکومت یہ تینوں آپس میں دوست ہیں، کچھ نہ کچھ مفادات ہیں، لیکن ان تینوں کا ایک مشترکہ دشمن ہے اور وہ ہے پاکستان۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ایک اوورال سکیچ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ اس سیریز میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کم سے کم وقت میں آسان الفاظوں میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں۔ تو کائنڈلی ہر ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ ہو سبسکرائب کر کے رکھ لیں، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ شروع کریں گے۔